بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے جی کچھ چیزیں ایسی رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو قوانین بننے جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں، ان کا مطلب کہ ڈرافٹ بن چکا ہے اور وہ نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلیز میں جائیں گے اور وہاں سے جب اپروو ہوں گے تو پھر امپلیمنٹ ہو سکیں گے. لیکن ان قوانین کو بنانے میں ایک شخص نے بہت محنت کی، دن رات محنت کی. ان کا نام ہے جناب سینیٹر ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب، جو فیڈرل لا منسٹر بھی ہیں. لیکن قوانین جو ہیں وہ کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے اور اس سے صرف اور صرف عام آدمی کو ریلیف ملے گا. اسی لیے میں نے آج مدعو کیا ہے جناب سینیٹر ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب کو، جنہوں نے یہ 40 دنوں میں یہ کام مکمل کیا ہے. فروغ نسیم صاحب، آپ نے سول پروسیجر کورٹس، اسپاٹ انسپیکشن بائی ججز اور سیکنڈ اپیل کا جو اختیار ہے اس پہ بہت بڑے کام کیے آپ نے. ذرا مجھے اس کی ڈیٹیل بتائیں گے، مجھے لحاظ کک نہیں پتا. دیکھیں ایسا ہے کہ سول پروسیجر کوڈ 1908 کا انگریز نے دیا. اس کے اندر آرکیک کانسیپٹس ہیں، پرانے کانسیپٹس ہیں، جس کی وجہ سے کافی ڈیلے ہوتا ہے سول پروسیڈنگز میں. 20 30 40 سال لگ جاتے ہیں کوئی دیوانی یا سول مقدمہ جو ہے اس کا فائنل ڈیسیجن لینے کے لیے. دادا نے کیس کیا تھا تو پوتا کو آگے ایسے یہی ہو بھی یہی رہا. تو اس کا ہم نے 2 ٹریک سسٹم جو ہے پروپوز کیا ہے، جس میں ہوگا یہ کہ کسی بھی سول کیس کی 2 فائلیں بنیں گی اور میں نے ایک فائل میں لے گیا، آپ جج ہیں، آپ سے میں نے ایجنسی دکھائی، اسٹے آرڈر لے لیا. اچھا اسٹے آرڈر چلتا رہتا ہے، اس میں ڈیلے ہوتی رہتی ہے. لیکن ٹریک 2 میں جو مین کیس ہے وہ جج بی کے پاس جائے گا. اس میں اس کی ٹائم لائن ہے کہ اتنے دن میں کیا کیا فائل کرنا ہے، ایسے ایویڈنس ریکارڈ ہوگی کمیشن پہ، اس سے پہلے ایشوز فریم ہوں گے اور اس کے بعد 3 مہینے میں فیصلہ ہوگا. تو یہ کوئی سال بھر کے اندر، سوا سال میں آپ کا فیصلہ ہو سکتا ہے. جبکہ آپ کی اسٹے آرڈر کی سنوائی پینڈنگ ہی ہے، ہو سکتا ہے وہ فیصلہ ہی ہو جائے تاکہ اسٹے آرڈر پہ پھر کوئی ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک پاکستان کے جو حالات ہیں، جو سسٹم ایک چوک ہو گیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک یہ چوکڈ سسٹم تو چلتا رہے، لیکن پیرلل سسٹم، پیرلل لائن لگانی ضروری ہے. اس سے پھر یہ تیزی آئے گی ایڈجوڈیکیشن میں، یعنی ڈیسیجن میکنگ میں. سو 1 سال کے اندر ان کا ڈیسیجن ہو جائے گا. سوا سال لگا لیں، 1 سے سوا سال. 1 سے سوا سال لگے گا. پھر اس کی اپیل سول کورٹ نے، ڈسٹرکٹ کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا، سول کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، اس کی اپیل ہائی کورٹ میں، فرسٹ اپیل. اور اس کے بعد کوئی سیکنڈ اپیل نہیں، صرف ایک سول پٹیشن سپریم کورٹ میں جائے گی. اچھا، آج کا پروسیجر یہ ہے کہ ایک سیکنڈ اپیل بھی دی ہوئی ہے. تو یعنی اگر سول جج ڈیسائیڈ کرے، پھر ڈسٹرکٹ جج فرسٹ اپیل سنے، سیکنڈ اپیل ہائی کورٹ سنے، پھر سول پٹیشن سپریم کورٹ جائے، تو ایک اپیل ختم کرنے سے آپ 4-5 سال جو ہیں بچا لیتے ہیں. اور دنیا جہاں میں اب سول لاء میں سیکنڈ اپیل نہیں ہوتی. پاکستان میں آرکیک کانسیپٹ پرانے چل رہے ہیں، ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، جدت لانے کی ضرورت ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا اسپاٹ انسپیکشن. دیکھیے اسپاٹ انسپیکشن یہ ہے کہ جتنے بھی جائیداد کے، ایک منٹ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ جو لا ہے، یہ جو آپ نے پروپوز کیا ہے، یہ کب تک امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں بڑا لوگوں کا کنسرن ہے، کیونکہ لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ 30-40 سال سے کیسز چل رہے ہیں، وہ ان کو ریلیف نہیں ملتا. دیکھیے یہ اوریجنلی جب انگریز نے بنایا تھا تو یہ 20-25 سال کی ریسرچ کے بعد یہ سول پروسیجر کوڈ بنایا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے 40 دن میں بنا دیا؟ جی ہاں. اچھا. اور یہ ابھی لارڈ ولف نے کوئی 15 سے 20 سال، تو ابھی انگلینڈ نے دوبارہ اپنا سول پروسیجر کوڈ ریوائز کیا ہے اور اس میں بھی ان کو 15-20 سال لگے. اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ سب کی دعاؤں سے یہ in 40 days I have this concept. اور یہ میرے خیال میں in the next 2 weeks یہ ڈرافٹ فائنل جو ہے بالکل فائنلٹی پہ ہے اور یہ ٹیبل کر دیں گے ہم، کیونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے، پروونشل اسمبلیز میں یہ جائے گا. اور کے پی کے میں اور پنجاب میں کیونکہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو وہ وہاں ٹیبل ہوگا، اڈاپٹ کریں گے اسے. بلوچستان میں بھی انشاءاللہ امید ہے. سندھ میں ان کو دکھا دیں گے کہ یہ اچھی چیز ہے، آپ لینا چاہیں ضرور لے لیں. تو یہ سول پروسیجر کوڈ کے اندر ایک اسپاٹ انسپیکشن کا پروویژن دیں گے. ججز انسپیکشن کریں گے خود جا کے. اچھا دیکھیں، پرانے زمانے میں یہ کانسیپٹ تھا
کہ جج جو ہے وہ سائٹ پہ جا کے انسپیکشن نہیں کر سکتا. اب آپ چیف جسٹس صاحب کو ہمارے دیکھ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ مطلب دیکھیے یہ اسی طرح لا ایوالو ہوتا ہے. تو اگر چیف جسٹس صاحب کر سکتے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں، تو پھر جو سول جج ہے وہ زمین کے کیس ہیں، مطلب آپ کا فیصلہ پٹواری کرے، مختار کار کرے، کرپشن کتنی ہے، انکمپٹنس کتنی ہے، وہ جج سول جج جائے گا یا کوئی جج جائے گا، وہ کتنی بھی بےمانی کرنا بھی چاہے گا نہیں کرے گا. ایک لیول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اتنے سارے کیسز جو ہیں بغیر سمجھے ہوئے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اسپاٹ انسپیکشن جج نے صحیح اپنی دانست میں اپنی آنکھوں سے عین الیقین جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک. وہ وہاں دیکھے کہ کہاں کون سا کمرہ کیسے پارٹیشن کرنا ہے، کون سا گھٹ وت زمین کے ریونیو کے کیسز ہیں. تو آپ کا سمجھیے 20-30% لٹیگیشن ختم ہو سکتا ہے 20-30 سال کا، اگر اسپاٹ انسپیکشن یہ آ جاتا ہے اس طرح جو میرے ذہن میں جو ہم پرسکرائب کرنے جا رہے ہیں. سو دو ججز ایک کیس کو ہینڈل کریں گے، اس طرح آپ سمجھا رہے ہیں؟ جی، ایک جج تو سٹے آرڈرز پہ ہوگا اور دوسرا جج جو ہے مین کیس سنے گا اور ایویڈنس پہ فیصلہ کرے گا. اچھا. اس کو بائیفرکیٹ کر دیں گے. دیکھیں اسی طرح ہے کہ ایک سارا کام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا آدھا کام مجھے دے دیا، ٹھیک ہے، تو پھر جلدی ہو جائے گا نا. صحیح ہے. تو یہ تو جب ڈیسیژن آئے گا تو پھر دونوں کنسلٹ کر کے ڈیسیژن نہیں، وہ جو سٹے آرڈر والا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سٹے آرڈر تو ارجنسی دے کے سٹے اس نے گرانٹ کیا یا نہیں گرانٹ کیا. ٹھیک ہے. جو دوسرا جو جج ہے جو مین کیس ایویڈنس دیکھ رہا ہے تو وہ ایکچوئل فیصلہ ہوگا. جو کہ یہاں پہ سٹے آرڈرز میں تو آپ دیکھیں 10 سال لگ جاتے ہیں. سٹے آرڈرز میں تو مین کیس کی باری نہیں آتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مین کیس جو ہے وہ بھی آپ سائملٹینیسلی سٹارٹ کر دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سٹے آرڈر والی فائل ختم ہو تب آپ مین کیس سنیں. اب مین کیس اور سٹے آرڈر دونوں کی دونوں فائلیں ایک ساتھ آپ سنوائی کریں. سائملٹینیسلی سٹارٹ ہوگی، لیکن اگر ایک فیصلہ اگر پہلے آ جاتا ہے سٹے آرڈر ویکیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا یا کنفرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آپ نے سیکنڈ اپیل بتا دی، سیکنڈ اپیل جو ختم ہوگی، ٹھیک ہے، سیکنڈ اپیل جو ہوا کرتی تھی وہ ختم ہوگی. دوسرا آپ نے کہا جی کہ ججز جو ہے انسپیکشن خود کیا کریں گے جا کے، اور ایک کیس اگر دو ججز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا ایک کیس ایک سٹے آرڈر لگا کے بیٹھا رہے، دوسرا جناب جو ہے آن سائٹ بھی اگر جانا پڑے تو جا کے انسپیکشن کرے. ٹھیک ہے، تاکہ اس کو وہ دوسری جرا اینڈ آل دو اسٹف پہ پڑا رہے گا تو اس کو میں سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی تھی، وہ یہ ہے کہ جب کیس سٹارٹ ہوتا ہے تو میں نے اپنا پلینٹ یا جو اسٹیٹمنٹ آف کلیم ہے دیا، بیلف کو دیا. بیلف جو ہے وہ کاہلی کر رہا ہے یا بیلف کسی پارٹی سے مل گیا تو بیلف جو ہے اس نے جھوٹی سچی لکھ دیا کہ ہاں جی میں گیا تھا، میں نے فلانے عبدالقیوم صاحب کو سروس کر دی ہے، جبکہ کی نہیں. اور وہ عبدالقیوم بھی رو رہا ہے مجھے ملا نہیں، میرے اوپر ڈگری چڑھ گئی ہے. تو 5-10 سال پروسیجر بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر گن بھی بڑی آتی ہے. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ بیلف جو ہے جب جائے گا جس کو سروس کرے گا تو ایک تو اس کی تصویر کھینچے گا اس آدمی کی کہ میں نے فلانے کو یہ سروس کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ سروس کر رہا ہوگا تو رجسٹرار کو یا کوئی CDR اس کی ہوگی موبائل فون کی کہ وہ اس لوکیشن پہ تھا، تاکہ وہ بھی ایک رپورٹ بن جائے کہ اس نے فلاں دن فلاں وقت فلاں کو یہ سروس کی. پھر سروس جو ہے ساری کی ساری ایک ساتھ ہوگی، یعنی بائی پوسٹ بھی جائے گا، بائی فکسچر چسپاں بھی کیا جائے گا، اور پرسنل سروس بھی کی جائے گی. آج کا قانون یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، پہلے یہ کریں پھر یہ کریں پھر یہ، ضرورت نہیں سب ایک ساتھ کریں. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی آپ کا پروسیجر جو ہے 1-2 سال کا بچ جاتا ہے. سیونگ ٹائم. ویری نائس. تو جو لوگ آج تک روتے رہے کہ جناب دادا نے کیس کیا تھا تو شاید پوتے کو کوئی ریلیف مل جائے، وہ نہیں ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز سمجھائیے گا. ایک آپ نے ایک اور بہت اچھا کام میری نالج میں ہوا ہے وہ جو کیا ہے آپ نے، دیٹ از کہ انہیریٹنس لا جو ہے وہ عورتوں کو، جو خواتین ہیں جو انہیریٹ کرتی ہیں جائیداد کی، کچھ بھی انہیریٹ کیا، وہ بیچاری دھکے کھاتی رہتی ہیں. اب دیکھیں ہو یہ رہا ہے رانا صاحب، آپ تو ماشاءاللہ وہاں کراچی میں بھی رہے، کراچی آئیڈ بھی آپ ہو، یہاں آپ نے یہ بھی سارا جو سرائیکی بیلٹ ہے وہاں بھی دیکھا کہ جو مرد ذات ہے وہ عورت پہ بڑی زیادتی کرتا ہے، اور عورتوں کی شادی قرآن پاک سے کرا دی جاتی ہے.
اور اس طرح کی دھونس دپڑ اپنی کسی بہن کو پکڑ کے بند کر دیا تاکہ یہ ساری کی ساری پراپرٹی اس سے لے لیں, جھوٹا اس سے ایفیڈیوٹ لے لیا. ہم یہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ جو پروسیجر ہے انہیریٹنس کا اور سکسیشن سرٹیفکیٹس کا, وہ نادرا سے ہم نے ٹائی اپ کرنے کی پروپوزل بنا دیا ہے سارا, اور یہ بھی میرے خیال میں نیکسٹ ویک میں ٹیبل کرنے کا ارادہ ہے ہمارا, کر دیا اس پہ کام. ہوگا یہ کہ ایک فیملی ٹری ہوتی ہے, جو وار اینڈ ٹیرر کا ایک تھوڑا سا ایک جو بڑا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی 90 سے 95% جو آدمی ہے, عورت ہے, وہ نادرا کے ڈیٹا پہ آ گیا, اس کے ربر یہ فنگر پرنٹنگ ساری تھم امپریشن ہو گئے ہیں سارے. 5-10% رہتے ہیں, چلیں وہ بھی آہستہ آہستہ ہو جائیں گے. لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ سارا کا سارا انہیریٹنس کا جو پروسیجر ہے اس میں یہ کر دیں کہ کوئی کسی کی بھی کوئی پراپرٹی ہوگی, چاہے مرد ہو عورت ہو, تو وہ اس کو سارے حصے جو ہیں وہ نادرا کر کے دے گا کمپیوٹر سے, کمپیوٹرائزڈ. تو یعنی مثال کے طور پہ میرے والد کی 3 سال پہلے ڈیتھ ہوئی اور میرے والد کا بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں ₹1,00,000 ہے مثال کے طور پہ, اس پہ سکسیشن سرٹیفکیٹ چاہیے, تو وہ ساری میرے بھائی بہن مائی سیلف والدہ ان کے فیملی ٹری میں وہ ہیں, ان کے حصے لگے, اور ہم سب کو اپنا اپنا ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ ملا, اور میں اکیلے جاؤں گا اس بینک سے اتنے پیسے لے لوں گا, میری بہنیں جائیں گی وہ لے لیں گی, یعنی میں جو ہوں وہ اپنی بہنوں کا حصہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, تو اس سے کم سے کم ایک تو آگہی آئے گی, اور یہ ایک مشکل پڑے گی ان مرد حضرات کو جو اپنی بہنوں کا یا عورتوں کا حصہ کھانا چاہتے ہیں, تو وہ اس کے لیے ایک یہ کوشش ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر وہ حصے ڈسٹریبیوشن نادرا کرے گا, وہ کس حساب سے کرے گا؟ اسلامک لا, جو بھی کوئی شیعہ ہے تو شیعہ کے حساب سے, کوئی سنی ہے اس کے حساب سے, اور جو بھی سیکٹ ہے اس کا, اور اگر اس میں ڈسپیوٹ ہے تو وہ عدالت کو ریفر کرے گا. زیادہ تر چیزیں ڈسپیوٹڈ نہیں ہیں, 90% یہ انہیریٹنس کے معاملات ڈسپیوٹڈ نہیں ہیں, 10% میں ڈسپیوٹ ہے. پھر اس میں عدالت میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیریٹنس میں لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ہو, یعنی اموویبل پراپرٹی, سکسیشن سرٹیفکیٹ موویبل پراپرٹی, یہ سارے کے سارے یہ کورٹ میں جائے بغیر نادرا سے آپ فائل کریں, اور 15 دن کے اندر اندر آپ کو یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن مل جائے گا, جو کہ 5-7 سال پڑا رہتا ہے, اور سسٹم چوکڈ ہے سارا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور دس از ناؤ ان 15 days you'll get it. تو جس کو بھی انہیریٹنس لینی ہے وہ نادرا کے پاس جائے گا, وہاں پہ بے فارم ہے, ٹھیک ہے جی, اس سے اکارڈنگلی وہ حصے بنائیں گے. جو بھی کسی کا سیکٹ ہے, چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے, کوئی بھی اس کا سیکٹ ہے, اس کے حساب سے وہ بنائے گا نادرا, اور 15 دن کے اندر اندر آپ کو پکڑا دے گا. اگر ڈسپیوٹ نہیں, اگر ڈسپیوٹڈ ہے تو دین اٹ ول بی ریفرڈ ٹو دی کورٹ, یا آپ کورٹ جائیں. ٹھیک ہے, سو اگر ڈسپیوٹڈ نہیں ہے تو 15 دن میں آپ فارغ جناب. اور آپ نے بینک میں اگر پیسے پڑے ہوئے تو آپ بینک میں جا کے آپ چلے جائیں, کوئی اور چلا جائے, آپ کی بہن چلی جائے, آپ کا بھائی چلا جائے, الگ الگ جا کے اپنا حصہ لے لیں, جا کے اپنا حصہ لے لیں واپس ایسے. یہ سر, اور جو پراپرٹی ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ یہ نا مثال اگر اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ہم بھائی جو کہ ہیں, ہم بھائی ہیں, ایک پراپرٹی ہے ہماری, آپ کی 50-50 ہے, 50% رانا ابو بشیر, 50% فروغ نسیم. آپ کو 50% کا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ملا, مجھے 50% کا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن, یہ بھی نادرا نے دے دیا. اب میں نے آپ سے کہا کہ رانا صاحب ایسا کہہ رہے ہیں نا کہ میں آپ کو 50% کے پیسے دے دیتا ہوں, میں ساری اپنے نام کر لیتا ہوں. ہم رجسٹرار کے پاس گئے, بات ہو گئی, یا وائس ورسا, یا ہم نے تھرڈ پارٹی کو سیل کر رہے ہیں, تو تھرڈ پارٹی ہم دونوں سے کانٹیکٹ کریں اور ہم دے دیں, یا میں اپنی پاور آف اٹرنی آپ کو دوں تو رجسٹرڈ پاور آف اٹرنی سے آپ کو دے دوں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ پرانے جو پروسیجرز تھے ان کو سالو کرنے کا طریقہ ہے. اس میں وقت بھی بچت ہوگی, زندگی آسان ہوگی, ٹھیک ہے, اور جان چھٹ گئی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, لڑائی جھگڑا بھی کوئی رانا صاحب انشاءاللہ العزیز, یہ جب ہم مروج کریں گے اللہ کے حکم سے, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارے سسٹم کو انڈیا اور انگلینڈ امریکہ کاپی کرے گا, وائس ورسا نہیں ہوگا. ابھی ہم انڈین لا کو کاپی کرتے رہے, انگریز کے لا کو کاپی کرتے رہے, امریکن کینیڈین نیوزی لینڈ کا ہم نے سیلز ٹیکس ایکٹ لگا لیا تھا. تو وہ انشاءاللہ العزیز یہ وہ لوگ آئیں گے, کہیں گے اچھا یار سانو دسو کیسے کرنا ہے.
ویسے I'm just sharing it with my viewers جی کہ this is all the brain child of جناب فروغ نسیم صاحب, اور یہ 40 دنوں میں انہوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے, حسرے نے, لیکن واقعی مطلب کہ دیکھیں جہاں پہ ہم کرٹیسزم کرتے ہیں ہم بالکل کرتے ہیں پکے پیروں پہ, میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں, پکے پیروں پہ کرتا ہوں کرٹیسزم, لیکن جہاں پہ کوئی اچھے کام ہوئے, ساری زندگی آسان ہو رہی ہے, لوگوں کے کام ہو رہے ہیں, تو اس میں میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا بنتا ہے اور کھل کے بنتا ہے. میرے اگر اختیار میں ہوتا تو میں تو آپ کو میڈل دیتا. آپ نے کام کیا ہے جناب, ایک ایم او یو سائن کیا ہے ود دا برٹس, یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا بل جو, ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ سمجھائے, جو پیسہ یہاں سے چلا گیا, ٹھیک ہے, برطانیہ میں چلا گیا, برطانیہ میں جا کے پارک ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اب میں جاؤں تو میں تو اگر 500 پاؤنڈ رکھنے ہو کسی جگہ پہ تو مجھے تو کوئی بینک کا اکاؤنٹ بھی نہیں کھولنے دے گا, ٹھیک ہے جی, جب تک کوئی بل کی کاپی نہ ہو, کسی کی رینٹ کا ایگریمنٹ نہ ہو, کوئی گیس بجلی کا بل نہ ہو, تب بھی تو ٹھیک ہے, لیکن ادروائز کوئی مجھے اکاؤنٹ نہیں کھولنے دے گا. اچھا یہ لوگ جو یہاں سے پیسے لے کے چلے گئے, جیسے ایک بہت بڑے یہاں پہ چیتا ہے جنیجو صاحب تھے, جنیجو صاحب نے ایک, میں پارٹی اس میں پارٹی چکروں میں پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن ایک صاحب تھے انہوں نے وہاں پہ جناب 80 پتہ نہیں کتنا 80 ارب پاؤنڈ نہیں 80 ایسی 80 کروڑ روپے, یعنی 80 لاکھ پاؤنڈ, سمتھنگ لائک دیٹ. 80 لاکھ پاؤنڈ, میری گنتی ختم ہو جائے, 2.5 اکنامکس خراب ہے اپنی ذاتی نا. اچھا اینی ویز, لیکن وہ کس طرح پاک کر کے رکھا انہوں نے پیسہ, اور اگر ایسے لوگوں سے پیسہ اگر واپس منگایا جائے تو کیا برطانیہ کی حکومت واپس آنے دے گی پیسہ؟ اچھا دیکھیں, پہلے والے کا تو جواب میں نہیں دیتا, آپ کو دوسرے کا دیتا ہوں. اس نے کیسے رکھا وہ تو خیر بات کی بات ہے, لیکن ہم یہ پیسے واپس کیسے لائیں؟ دیکھیے وہ برطانیہ میں اگر پیسے پارکڈ ہیں تو بغیر برطانوی گورنمنٹ کے انٹرفیئرنس کے یا برطانوی کورٹس کے انٹرفیئرنس کے وہ پیسے پاکستان کو نہیں مل سکتے. وہ تو کہیں گے ہماری کورٹس پہ چلے جاؤ, پروف کر دو, ٹھیک ہے. اچھا تو لہٰذا ہمیں برطانیہ سے ایک ایگریمنٹ کرنا ہے, اور وہ میوچل اسسٹنس, لیگل اسسٹنس ٹائپ کا ایک ایگریمنٹ کرنا ہے, جس کی ہم نے اللہ کے حکم سے کوئی 2 ہفتے ہو گئے, یہ وہاں سے انگریز آئے تھے, پاکستانی انگریز بھی تھے, انگریز بھی تھے, جاوید صاحب آئے تھے, اور وہ ایک ایم او یو سائن کر دیا. سب سے پہلا سٹیپ ایم او یو ہے, ایک انٹینشن ٹو کریٹ این ایگریمنٹ کہ یس برطانیہ بھی چاہتی ہے, پاکستان بھی یہ چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ٹیررزم کا ہے, اور ہم اگر برطانیہ میں بھی کوئی ٹیررزم ہے تو ہم اور آپ تو اس کے بھی خلاف ہیں, پاکستان تو اس کے بھی خلاف ہے, کسی قسم کے ٹیررزم کے خلاف ہیں. اور برطانیہ وہ ملک ہے جو یہ ایکسیپٹ کرتا ہے برطانیہ کہ اگر, کیونکہ وہاں پاکستانی بہت ہیں, تو وہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اگر واقعی برطانیہ میں ٹیررزم کو سٹاپ کرنا ہے, اس کو پٹا ڈالنا ہے, تو پاکستان سے لیاز کرنا ضروری ہے, اور پاکستانیوں سے لیاز کر کے ان کی اتھارٹیز سے مل کے ہم کام کریں. اور اس میں پھر ہم نے یہی بات رکھی کہ جی بالکل ہم تو بالکل اس کے لیے ہر سٹیپ لیں گے, لیکن آپ بھی ہماری مدد کریں. ہمارے ہاں سے جو دولت لوٹ کے پاکستانی بیوروکریٹ ہے, پولیٹیشین ہے, برطانیہ لے گیا ہے, بھاگ گیا ہے, تو اس کو لانے کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے, اور آپ ہماری اس میں مدد کریں. تو انہوں نے اس کی رضامندی دی ہے, اور اس لیے یہ ایم او یو ہوا. پھر ساتھ رانا صاحب 9 سال ایک بل تھا میوچل لیگل اسسٹنس کا, وہ پینڈنگ تھا, میوچل لیگل اسسٹنس کا بل پینڈنگ تھا, جو کہ میں نے فائنل کر دیا اللہ کے حکم سے. اور وہ بھی کسی وقت بھی نیکسٹ ویک یا اس کے آگے ٹیبل ہونے جا رہا ہے. اور میرا اپنا خیال تھوڑا سا لوگوں کو سمجھا دے, میوچل لیگل اسسٹنس کا نام ہم نے پاناما میں بڑا سنا تھا, یا جے آئی ٹی میں بہت سنا تھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک قوانین ایسے ہوں 2 ممالک میں, پاکستان انگلینڈ, پاکستان امریکہ, پاکستان یو اے ای دبئی, کہ پاکستان میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے انگلینڈ میں کرائم کیا ہو, پاکستان آ گیا ہو, تو پاکستان اس کو دیکھے اور اس کو ان لوگ کے حوالے کرے, یا وہ جو کوئی ایسی پروسیڈز ہیں, کوئی کرمنل ایسا ہے, کوئی مرڈر کر کے آ گیا ہے, کوئی ڈرگ کے کام کر کے آ گیا ہے,
تو اس کو برطانیہ یا امریکہ کے جو لیگل سسٹم ہے وہ میں کیسے لے جایا جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ریسیپروکل ہونا ہے. ہماری جو مین پرابلم ہے کہ ہمارے پیسے لوٹ کے ہمارا بیوروکریٹ یا پولیٹیشین وہاں لے گیا, تو وہ اس کی واپسی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اور میں گزارش کروں نا کہ بزنس مین کے لیے کسی قسم کا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. بزنس مین کے لیے تو بیسٹ ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کلائمیٹ ہے جب بیسٹ ہوگی تو سارا انویسٹمنٹ یہاں آ جائے گا. تو وہ اٹس لائک واٹر, جہاں نکاس ہوتی ہے وہاں نکل جاتا ہے پانی. تو جہاں بزنس کلائمیٹ اچھی ہوگی تو بیوپاری وہاں انویسٹ کرتا ہے. تو یہ اب میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے اس MOU کا بھی اور میوچل لیگل اسسٹنس کے بل کا بھی. فاروق صاحب, یہ جو جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں, دیر آر سرٹن لاز, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, وہ زیادہ بہتر آپ بتا سکیں گے. ایگزسٹنگ لاز جو ہیں اس میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. جیسے پیسہ چلا گیا یا بندہ چلا گیا, وہاں پہ اس نے اسائلم لے لیا, یا دیر آر سو مینی ادر تھنگس. وہ اسائلم ٹھیک لیا غلط لیا, میں اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, میں اس وقت اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس میں صرف ابھی آپ کو نوڈ ملا ہے, یو ہیو گاٹ اے نوڈ فرام دا برٹس دیٹ یس if there is a ill-gotten money, and we will try to sort it out with you guys, کیونکہ وہ منی لانڈرنگ کا ایشو آ گیا, وہ ٹیررزم سے لنکڈ ہے منی لانڈرنگ. انہوں نے بھی نوٹ کیا اور ہم نے بھی نوٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ آپ کا جو مینس ہے وہ ختم کریں گے, آپ ہمارا مینس ختم کریں. سو اس کو اگر دیکھا جائے تو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ یہ تو نہیں کہیں گے برٹس کے یا کہ جناب آپ پہلے ہماری کورٹس میں پروف کریں تو پھر ہم اس پیسے کو واپس لے کے جانے دیں گے, پروف کریں کہ یہ ill gotten money ہے, یا کیسے, ہاؤ ول اٹ. دیکھیں ہم ان سے یہ ڈسکشن ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اگر تو پاکستان کی کوئی عدالت یہ فیصلہ دے دے کہ فلاں فلاں کے پیسے جو ہیں وہ ill gotten میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں بغیر کسی مزید ٹرائل کیے ہوئے اس کو یہاں اس پیسے کی, چاہے وہ بندہ آپ بھیجیں نہیں بھیجیں, اس کے پیسے یہاں بھیج دیں. وی آر مور انٹرسٹیڈ کہ وہ پیسے یہاں پاکستان میں آ جائیں, بندہ آتا ہے نہیں آتا ہے, کیونکہ ان کے وہاں ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, وہ کہ ہم کہتے ہیں چلیں ان کو چھوڑیں, لیکن کم سے کم اور برڈن پانے برٹ اکانومی تے سوشل سیکورٹی چلا جائے بندہ. ہمارے پاس بھیج دیں, ہمیں پرابلم نہیں ہے, ہمیں پرابلم نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے, کیونکہ the world is also changing. اب وہ کسی زمانے میں رانا صاحب آپ کو پتا تھا کہ ایک آئرن کرٹن تھا سوئس بینکس کا, وہ بھی پھٹ رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے. Is it really happening? Contradictory statements آ رہی ہیں. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا ایسا ہے کہ یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ پاکستان جو ہے اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کرتا ہے, اور پاکستان نے پوزیشن کیا ہے, اسپیشلی اس حکومت نے, جو ان کے ایمبیسڈرز ہیں, ہائی کمشنرز ہیں ڈفرینٹ ممالک کے, جو آ کے بات کرتے ہیں, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی وی آر ویری ہیپی کہ آپ لوگ کا جو ایجنڈا ہے کرپشن کے خلاف, تو ہم تو اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں یہ جاپنیز ایمبیسڈر, چائنیز ہائی کمشنر یا ایمبیسڈر, یا یہ دوسرے انگریز والے, یہ برٹش, یہ سارے ملے ہیں مجھ سے. تو یہ تمام نے ایک بات کی ہے کہ جی یہ آپ کی حکومت کا, جو پاکستان کی اب حکومت ہے, اس کا جو یہ کرپشن کے خلاف جو ایجنڈا ہے, تو ہمیں تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں اس میں پیش رفت ہوگی, ٹھیک ٹھاک پیش رفت ہوگی. کام آپ نے بہت کر لیے 40 دنوں میں. 40 دن میں بہت کچھ ناممکن ہوتا ہے, لیکن چلیں آپ نے تو اتنے زیادہ کام کرے, میں پوری سیریز ہے. وومن ایکشن پلان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں بھی آپ نے کام کیا. میں آپ کو بتاؤں آن ویری سیریس نوٹ, ہمارے یہاں کی جو عورت ہے وہ ڈسٹریسڈ ہے. یہ آپ کچھ بھی کہہ لیں, چلیں ہمارے آپ کا وی آر تھینکفل ٹو گاڈ کہ ایک پڑھا لکھا ماحول ہے, وہاں عورت ذات ڈسٹریس نہیں ہوتی بلکہ وہ ذرا سو امپاورڈ ہوتی ہے. لیکن لیکن جو ہمارا غریب طبقہ ہے, غریب طبقے میں تو میں آپ کو رانا صاحب نہیں بتا سکتا کتنا برا حال ہے خواتین کا. بہت سی چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں, سیکشول ہراسمنٹ رپورٹ نہیں ہوتا, وہ طرح طرح کی چیزیں. میں سیکشول ہراسمنٹ تو ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. مطلب ایک اچھے سے اچھے لیول پہ دیکھ لے, بہت ہائی کلاس لیول پہ بھی خاتون ہوگی تو اس کے ساتھ بھی سیکشول ہراسمنٹ نہیں, لیکن جب پڑھی لکھی عورت ہوتی ہے نا, وہ پھر سیکشول ہراسمنٹ کو ٹیکل کر سکتی ہے.
اٹیمپٹ ضرور ہوتی ہے. وہ پر مرد کی ذات ایسی ہے نا انفارچونیٹلی وچ از ویری بیڈ. تو اس کی ٹریننگ ضروری ہے. لوگوں مرد کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ کوئی بہادری نہیں ہے, تم سیکشول ہراسمنٹ کر رہے ہو تو یہ بہادری نہیں ہے بلکہ یہ بزدلی ہے. بالکل. تو اچھا تو اس کا پورا ایک وومن لائک اے فلیش. اچھا اب ڈومیسٹک وائلنس اللہ معاف کرے, اتنی خراب ڈومیسٹک وائلنس ہے جس ڈومیسٹک وائلنس کو ٹیکل کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک پورا ڈسکشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے. اور مطلب ایک پوری ایک لسٹ ہے ویمن امپاورمنٹ کی کہ خواتین کے لیے جو ہمارا ایک ویمن ایکشن پلان ہے, میرے خیال میں بہت جلدی 20-22 اکتوبر تک ہم یہ ویمن ایکشن اپنا پلان دے دیں گے کہ یہ اس میں ہونا چاہیے. بہت بڑا ایریا ہے. پھر لیگل ایڈ ہے خواتین کی, غریب عورت, غریب مرد, ان کی کرمنل لاء میں, سول لاء میں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. کرمنل لاء میں ہم لیگل ایڈ دینے کی ایک اتھارٹی پروپوز کر دی ہے, اور اس کا لاء جو ہے آپ سمجھیے کہ مجھے 2 ہفتے اور لگیں گے, تو اس کا لاء جو ہے کانسیپٹ سارے کلیئر ہیں. تو وہ اوپر سے نیچے تک ایک اتھارٹی بنے گی, ڈسٹرکٹ لیولز تک جائے گی, اور جہاں جہاں کوئی کورٹ کچہری کوئی کیس ہے تو وہاں کرمنل لاء میں غریب عورت کو پریفرنس ہے, پھر غریب مرد کو بھی اس کے بعد پرائیورٹی میں ہے, اس کو یہ لیگل ایڈ ملے گی. ایک لیگل ایڈ کی ایک باقاعدہ الگ سے ایک اتھارٹی ہے, اس میں پراپر لائرز ہوں گے جو اس کو ڈیل کر سکتے ہوں, تاکہ اچھے لائر ایسے لائر ہوں جو کہ مطلب نارملی جو اس وقت لیگل ایڈ کا پروسیجر ہے وہ اتنا کم اس میں فیس ہوتی ہے کہ ڈھنگ کا آپ کو صحیح وکیل ملتا نہیں ہے. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک پورا ہولسٹک ایک پروسیجر ڈیوائس کرنا شروع کر دیا. 2-3 ہفتے میں اس میں آپ لوگوں نے یہ بھی کام کیا, میرے خیال آپ نے یہ کام کیا اس میں کہ ان کو وکیل بھی آپ فری آف کاسٹ دیں گے. جی وکیل فری آف کاسٹ دیں گے, وہی لیگل ایڈ نا, وکیل فری آف کاسٹ دیں گے. اور اگر لٹیگیشن میں کرمنل لٹیگیشن میں کوئی معاونت ہے, بیل ہے, ایک عورت ہے اس کو بیل ہو جاتی ہے, مثال کے طور پہ ایک عورت پہ الزام ہے کہ جی آپ نے رات کو سوتے ہوئے اپنے میاں کو مار دیا, تو وہ کسی وجہ سے اس کی بیل ہوتی ہے, اور بیل اماؤنٹ وہ عورت نہیں دے پا رہی, وہ جیل میں بند ہے. تو پھر یہ لیگل ایڈ نے وہ آنا ہے, اس کو ریسکیو کرنا ہے. یا کسی پہ ایک چھوٹا موٹا فائن ہے, کسی عورت پہ یا غریب آدمی پہ ایک فائن ہو جاتا ہے, فائن کے پیسے نہیں ہیں تو 2 سال جیل کاٹے, کیا کریں. تو وہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیگل ایڈ کے بل میں, اور انشاءاللہ آپ دعا کریں, بہت پیش رفت ہو چکی ہے اس میں آلریڈی. اچھا ایک رینٹ ایگریمنٹس میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ جو ایک رینٹ رجسٹرار کریٹ کرنے کی کوشش ہے کہ, اور یہ پروسپیکٹیو ہوگا, ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے. پرانے رینٹس کو ہم نہیں ایگریمنٹس کو چھونا چاہ رہے, لیکن آج کی تاریخ سے ایک کٹ آف ڈیٹ آئے گی, اس کے بعد سے جتنے بھی رینٹ ایگریمنٹ ہوں گے تو وہ رینٹ ایگریمنٹ اگر کسی رجسٹرار سے رجسٹر نہیں ہو, چھوٹی موٹی فیس ہوگی, 100 روپے 500 روپے, زیادہ نہیں. ٹھیک. اور تو اس صرف وہ جو رجسٹرڈ رینٹ ایگریمنٹس ہیں صرف وہ ایسے ہوں گے جو کہ انفورسبل ہوں گے. جیسے آپ کی کوئی آپ کا کوئی پلازا ہے, آپ کی کوئی دکان ہے, آپ نے کسی کو رینٹ پہ دی, تو وہ جا کے رجسٹرڈ جب تک نہیں کرائے گا وہ ایگریمنٹ, اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ رینٹ ایگریمنٹ میں جو میعاد لکھی ہوتی ہے, اب 11 مہینے لکھا ہے کہ میرا آپ کا رینٹ ہے, اور میں 11 مہینے کیا, میں تو 11 سال سے رہ رہا ہوں, اور آپ کورٹ کچہری, ہائی کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹ, سپریم کورٹ, آپ جو ہو بالکل تنگ آ گئے ہو اور میں خالی نہیں کر رہا. ٹھیک. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹوٹری ٹیننٹ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے. جو بھی رینٹ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے مہینے کا یہ رینٹ ایگریمنٹ ہے, اگر تو دوسرا رجسٹرڈ انسٹرومنٹ نہیں ہے, دوسرا رجسٹرڈ رینٹ ایگریمنٹ نہیں ہے جو ایکسٹینشن دیتا ہو, پولیس آئے اور ٹیننٹ کو اٹھا کے باہر کر دے. کسی بیوہ کا, کسی غریب کا گھر ہے, وہ اس کو آگے اس میں کچھ رہنا ہے یا کچھ کرنا ہے, یا میری انکم آ رہی ہے اس کو مہینے کی, یا میری پراپرٹی ہے, میری مرضی ہے, میں اب ٹیننٹ کو نہیں دے رہا, اس کی ٹیننسی ختم ہو گئی. تو وہ ایگریمنٹ ہے اگر سال کا, تو سال کے بعد نیا ایگریمنٹ ہوگا, وہ رجسٹرڈ ہوگا, تو پھر اس کی حیثیت ہے, ورنہ نہیں.
ورنہ نہیں ہے. تو اگر جو پرانے جو ایگریمنٹ چل رہے ہیں وہ کہاں سٹینڈ کریں دیکھیں گے؟ پرانے ایگریمنٹ کو ہم اس لیے ٹچ نہیں کرنا چاہتے، ایک ویسٹڈ رائٹ ہے پرانے، تاکہ یہ قانون میں یہ بھی ہوتا ہے فیئرنیس کہ آپ پہلے سے بتائیں کہ قانون کیا لا رہے ہیں. تو ہم یہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں کہ اب یہ رینٹ وغیرہ میں فراڈ نہیں چلے گا. تو جب یہ نیا قانون آئے گا اس سے پچھلے جو ہے ایگریمنٹس وہ اپنی جگہ وہ چلتے رہیں، وہ اپنے پروسیجر میں چلتے رہیں، تا وقت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ زور دیں، یہ شور مچائیں کہ نہیں جی جو نیا والا آپ قانون لے کے آئے ہیں وہ پرانے پر بھی لاگو کر دیں. تو وہ جب تک ہم ایسی پبلک ڈیمانڈ نہیں دیکھیں گے، پلس سسٹم کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دا سسٹم از ورکنگ ویل، وہ ٹیسٹ بھی اس کو کر لیں. ایسا نہ ہو کیونکہ دیکھیں یہ کوئی عقل کل نہیں ہوتا، نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، سوائے اللہ کی ذات کے تو کوئی عقل کل نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کے بعد. تو یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، آپ کا بھی دعویٰ نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے، ٹرائی کریں گے. تمام جو پروسیجرز بتائیں آپ کو پروسپیکٹیو ہوں گے، پرانے کیسوں پہ نہیں ہوں گے، تاکہ اس کو ٹیسٹ بھی ہم کر لیں. ٹھیک. سو اس کے اندر کوئی فلاز ہیں تو ان کو ٹیک کیئر بھی کر لیں آپ. اچھا ایک بڑا ایک سوال آ رہا ہے، وہ سوال یہ آ رہا ہے کہ جناب جو چھوٹے کیسز، چھوٹی عدالتوں سے کیسز لگے ہوئے ہیں اور وہ چلتے جا رہے ہیں بڑی عدالتوں تک، ان کا کیا ہوگا؟ جو پرانے کیسز ہیں وہ تو فی الحال چلتے رہیں گے. جو نیا سسٹم ہے اس میں یہ نہیں ہوگا. یعنی آج کے بعد سے جو کٹ آف ڈیٹ ہے اس کے بعد سے جو کیس، آج سے مراد کٹ آف ڈیٹ کے بعد سے جو کیسز فائل ہوں گے وہ نئے پروسیجر پہ چلیں گے، اور وہ سال بھر میں ٹرائل ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوئی سال بھر. پرانوں کا کیا ہوگا؟ پرانے ایز اٹ از رہے گے، پرانے سسٹم سے چلیں گے. جب ہمارا یہ نیا سسٹم ہم یہ دیکھ لیں کہ جی یہ سکسیس سٹوری ہے، لوگ یہ کہنا شروع کر دیں ہاں جی یہ آپ پرانے سسٹم پر بھی لاگو کرو، پھر ہم آہستہ اس کو بیکورڈ لے جائیں گے گریجولی. مطلب آپ ایک سرٹن سپین دیں گے. دیکھیں وہ ایسے ہی ہے. میں نے کیونکہ ہسٹری تھوڑی سی پڑھی ہے تو محمد تغلق ایک بادشاہ تھا، تو اس نے کیا یہ کہ وقت سے پہلے اس نے تانبے کے سکے بنا دیے اشرفیاں چھوڑ کے. تو لوگوں نے پھر کیا یہ کہ اپنی گھروں میں مشینیں رکھ کے نا اس کو ڈپلیکیٹ کرنا شروع کر دیا، فیک وہ بنانے شروع کر دیے. تو اس سے پھر ہوا یہ کہ وہ جو کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اشرفیاں ختم کر کے اس کو ہم گولڈ بلین بنائیں اور تانبے کے سکوں سے، اور وہ تانبے کے سکے صرف اور صرف حکومت رائج کرے، تو وہ وقت سے پہلے کوئی امینڈمنٹ نہیں کرنا چاہیے. اور بعض چیزیں ریولوشنرائز کرنی چاہیے، ریولوشن سے آنی چاہیے، اور بعض چیزیں ایوولوشن سے آنی چاہیے. تو وہ تھوڑا بیلنس کرنا پڑتا ہے. ویری ٹرو، بالکل ٹھیک ہے. فروغ نسیم صاحب بہت بڑی آپ کی ایفرٹ ہے، آئی مسٹ اپریشیٹ دس اینڈ آن اے ویری سیریس نوٹ. سیریسلی یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے، بہت بڑا ریلیف ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سندھ میں بھی یہ امپلیمنٹ ہو. ٹھیک ہے، سندھ کی اسمبلی بھی، کیونکہ اس میں سیاست کا تعلق ہے ہی نہیں، سیاست ہے ہی نہیں، تو ڈائریکٹ عوام کے لیے عوام کو ریلیف ملے گا. بلکہ پیپلز پارٹیز کا ایڈوانٹیج لے لے. بالکل صحیح بات ہے، بینیفٹ لے لے، ایڈوانٹیج لے لے، مائلیج لے لے. بالکل صحیح ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کے اندازے کے مطابق ویسے یہ جاتی ہے اسمبلیز میں، لوور ہاؤس میں، اپر ہاؤس میں، پروونشل میٹرز بھی ہیں، پروونشل اسمبلیز میں جاتی. ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو تھنک کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں لگ جائے گا یا اپروو ہونے میں؟ میں آپ کو بتاؤں، اچھا ایک سروس لا کے میں بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت ہی جدت کرنے جا رہے ہیں سروس لاز میں، اور اس میں بھی سارا کا سارا لٹیگیشن ایک 2 ٹیئر کا دے رہے ہیں، جس سے سب کی سب جو 10 سال کیس پڑے ہیں وہ آپ سمجھے سال بھر میں 2 سال میں فیصلے ہو سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سول سرونٹ ہے تو وہ ایک 1974 کا سروس ٹرائبونل ایکٹ ہے، وہ بڑا ایک غلط قسم کا بنا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر تو فٹنس ٹو ہولڈ اے پوسٹ ہے، فٹنس فار پروموشن ہے، تو اس کے لیے تو سروس ٹرائبونل کا جورسڈکشن نہیں ہے، تو لہٰذا پھر آپ ہائی کورٹ جائیں. ہائی کورٹ میں 20-30% پاکستان کی ہائی کورٹس میں سروس لا کا لٹیگیشن ہے. اچھا. اور وہ اس پہ ہے، اور پھر اس میں ریلیف بھی کلیئر نہیں ہے. پھر فیڈرل سروس ٹرائبونل بھی جو ہے آپریشنل صحیح طرح نہیں ہے. تو فیڈرل سروس ٹرائبونل میں 2 سٹیجز دینے ہیں، ایک اوریجنل جورسڈکشن دینا ہے اور ایک اپیلیٹ ڈویژن بنانا ہے اس کا. اور وہ بھی جو ہے اسی طرح کا پروسیجر ہے جیسے میں نے آپ کو سول پروسیجر کوڈ کا بتایا ہے کہ کس طرح اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے. اچھا، جو آپ کا پہلا والا سوال تھا کہ اس میں ٹائم کتنا لگے گا، تو میں نے تو عمران خان صاحب نے جب شروع میں مجھے کہا، بڑا زور دیا یار یہ کرو، دیکھو نا تم سے بڑی امیدیں، یہ کرو نا اس میں. وہ میں نے پہلے تو میرے ذہن میں تھا یہ کہ یہ 20-30 سال کے قوانین ہیں، لیکن پھر میں کہا نہیں چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں.
اور پھر میں نے اس کو کافی وکیلوں سے ججوں سے اس کو کاؤنٹر چیک کیا کہ یہ جو میرے آئیڈیاز ہیں وہ غلط قسم کے تو نہیں ہیں کہ میں، لیکن کیونکہ شکر اللہ کا کہ ایکسپیرینس کو 30 سال کا ہے ان چیزوں میں، تو آئیڈیا ہے کہ کون سی چیز کیسے ہے، کہاں پرابلم ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سر میں تو آپ کا یہ 100 ڈے ایجنڈا ہے، کرمنل لاء میں کچھ امینڈمنٹ ضرور آئیں گے، لیکن کرمنل لاء ذرا ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے، وہ آپ دوسرے کسی پروگرام میں بتا دوں گا. اٹس اے ہول فل فلیج سبجیکٹ. تو اس کو میں 100 ڈیز میں انشاءاللہ العزیز، عمران خان صاحب کے 100 ڈے ختم ہوتے ہیں 15 نومبر کو، میرے 100 ڈے ختم ہوتا ہے 20 نومبر کو، کیونکہ میں نے 20th کو اوتھ لیا ہے، انہوں نے 15 کو لیا. تو انشاءاللہ ان کے یا میرے 100 ڈیز کے اندر رانا صاحب یہ تمام چیزیں تسی نوٹ رکھ لینا، یہ تمام لاز میں بنا دوں گا. اور خان صاحب سے میں نے کہا دیکھیے لا پاس کرانا آپ کا کام ہے، سینٹ میں آپ کی میجورٹی ہے نہیں ہے، لوگوں کو یہ باور اپوزیشن کو کرانا کہ دیکھیے اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی فلاح کے لیے ہے. اب یہ آپ جانے، آپ کے پی ٹی آئی والے جانے، میں یہ آپ کو لا بنا کے آپ کی ٹیبل میں ودن 100 ڈیز دے دوں گا. ویری نائس، ویری نائس. ونس اگین آئی مسٹ اپریشیٹ دس تھنگ. بہت بڑی ایفرٹ ہے آپ کی، اور بالکل اس میں مجھے کوئی سیاست نظر نہیں آتی، کچھ نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں. اور ویسے میں نے سنا ہے ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب ریسنٹلی سی پیک کی، اور اس میٹنگ میں یہ ایک فرام دا ہارسز ماؤتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بھی، ویورز کے ساتھ بھی. تو اس میں انہوں نے کہا جی یہ ایسے کر لیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، اس کو ایسے کر لیں، اس کو ویسے کر لیں، اس کو ویسے کر لیں تو ایسے ہو جائے گا، تو ایسے نہیں تو ویسے ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی ان دا میٹنگ، سی پیک کی میٹنگ. انہوں نے کہا یار مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ اس کون سی جو آپ پروپوزل دے رہے ہیں اس میں ملک کا زیادہ فائدہ ہے. یہ پتہ صحیح. سو میں وہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی شک نہیں، نہ نیت پہ نہ انٹیگریٹی پہ، دو باتیں. بالکل صحیح. خالد مقبول صدیقی صاحب کا مجھے پتہ چلا ہے وہ بڑی شریف آدمی ہے، شریف، ایماندار، انٹیگریٹی اور نیت، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا کمبینیشن ہے عمران خان صاحب کا اور خالد بھائی کا، اور دونوں کے لیے دعائیں ہمارے لیے. چلیں جی، وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ، کیونکہ ایز فار ایز آئی نو جو میں نے اپنا ڈاؤن لوڈ نکالا ہے ان کے بارے میں کچھ چیزیں تو بالکل عیاں ہوتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو میں نے پس پردہ خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے بھی نیت پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. کوئی شک نہیں، بالکل. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ.